ہمارا اس دور کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ اپنی علمیت، اپنی ریسرچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اجماع امت جو 1450 سال سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی، پھر لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک بات شروع ہو گئی، جی تراویح، اسلام میں تراویح، قرآن میں تراویح نہیں ہے، حدیث میں تراویح کا لفظ ہمیں دکھا دیں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث میں تراویح نہیں ہے تو پھر کہاں سے آ گئی؟ یعنی میں آپ کو کہوں کہ یار جمعے کی کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت فرض ہیں، 4 پہلے سنت ہیں، 4 بعد میں سنت ہیں، 2 پھر سنت۔ میں کہوں قرآن سے دکھا دو، قرآن میں رکعت کہاں ہے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو بیع و شراء کاروبار چھوڑ کے بھاگو نماز کی طرف۔ نماز جمعہ کا یہی ذکر ہے قرآن میں۔ یہ رکعات کی تعداد احادیث میں ہے، سنت کی تعداد احادیث میں ہے، خطبے کا بیان احادیث میں ہے، وہ پھر حدیث میں آتا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں قرآن میں مجھے دکھاؤ۔ بھئی قرآن تو اجمال ہے، اس میں صرف اشارہ ہوتا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس قرآن اور حدیث کو نچوڑ کے ایک ایک مسئلے کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو وہ فتنہ پرور لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح ایسے نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک دن آئے، تراویح پڑھی، صحابہ بھی جمع تھے، ساتھ پڑھی۔ دوسری دن آئے، دوسری رات تراویح پڑھائی، سارے صحابہ، وہ رش بڑھتا گیا۔ تیسری رات پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح مسجد نبوی میں۔ چوتھی رات صحابہ انتظار فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ پھر بعد میں فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنے شوق سے پڑھ رہے تھے، مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت تھی کہ تراویح جو 20 رکعت، جس پر اجماع ہے 20 رکعت ہونے پر، یہ اگر فرض ہو جائیں تو میری امت پر کوئی مشکل نہ آئے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو تمہارے اوپر فرض کیا جاتا ہر وضو کے دوران مسواک کو، لیکن میں کہا تمہارے اوپر مشکل نہ آ جائے، تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمان سے کہ فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کوئی وہاں کھڑا تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں تراویح پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری پر اکٹھا کروں، ایک قاری قرآن سنائے، سارے اس کے پیچھے اقتداء کریں، کیونکہ اب فرض ہونے کا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو اب وہ ڈر، وہ وجہ جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح گھر پڑھنی شروع کر دی، تو وہ ڈر خوف اب ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تراویح کے فرض ہونے کا ڈر خوف نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کی پھر شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور انہوں نے اس پر مداوت فرمائی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ہم اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی باتوں میں نہ آنا کہ تراویح قرآن میں نہیں ہے۔ تراویح ایک عظیم عبادت ہے، ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت فرمائے اور ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔